کرتے تھے حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے درجے کمال تک پہنچنے کے باوجود مرید نہ ہوئے درجے کمال تک۔ تینوں بزرگ نجم الدین کبریٰ، آپ اور غالباً بہاؤالدین زکریا ملتانی یا کوئی اور بزرگ پیر کی تلاش میں تھے بابا فرید کے کوئی مرشد مل جائے، کوئی بتانے والا مل جائے، جبکہ مکمل پاور ہے، مکمل عمل ہے، ہدایت ہے، مگر مرشد کی تلاش کرتے کرتے سنا کہ بغداد ولیوں کا شہر ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، لہٰذا وہاں پہنچے، نام سنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں ان کی خانقاہ میں پہنچے، جب دیکھا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسے عظیم ترین قطب الاقطاب کو اور بہت بڑے بزرگ کو، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تین بزرگ آئے ہیں، فرید آیا ہے، مہمان ہیں، کہا کھانا کھلایا جائے، خانقاہ میں آئے ہیں کھانا کھلایا جائے۔ بزرگوں نے ہاتھ دھویا، جب بابا فرید کو اس کنیز نے، خادمہ نے ہاتھ دھلانا شروع کیا، واللہ العظیم فرید الدین گنج شکر آئے تھے مرید ہونے کے لیے، ہاتھ دھونا شروع کیا، کنیز خادمہ پانی ڈالتی جا رہی ہے اور آپ ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، ہاتھ پیچھے نہیں کیا، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا کیا، اس کنیز کی پیشانی کو برابر دیکھتے جا رہے ہیں، اس کے چہرے کو برابر ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ اتنا سارا پانی جو لے کر آئی تھی سب ختم ہو گیا، وہ پانی ختم ہو گیا، مگر آپ ہاتھ دھوتے رہے اور نیچے پانی بھر گیا، ہاتھ دھونے میں، ہاتھ دھو کر جو پانی گر رہا تھا وہ پانی سے بھر گیا۔ وہاں کے کچھ عقل والے لوگ، اپنی رائے والے لوگ بیٹھے تھے، عقل والے لوگ بیٹھے تھے، کچھ علم والے بیٹھے تھے، دیکھنے لگے دیکھو اتنے بڑے شیخ سے مرید ہونے آئے اور لڑکی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، دیکھو اتنے بڑے شیخ سے مرید ہونے آئے اور پانی بہا رہا ہے، پانی ضائع کر رہا ہے، کیسا آدمی ہے یہ، کیسا عالم ہے یہ، کیسا عارف ہے یہ۔ دل میں خیال کیا، ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں، کیسا ہے یہ، کیسا ہے یہ۔ قربان جاؤ، جس کی نظر جہاں تک ہوتی ہے وہ وہاں تک ہی تو دیکھتا ہے۔ یہ فرید ہے، فرید جو کبھی پانی کو ضائع نہیں کرتا، جو کبھی نظروں کو اٹھاتا نہیں۔ آج کیا بات ہے، کیا راز ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اہل عقل کو سمجھ میں نہیں آیا، اہل ہنود و علم کو سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس خانقاہ کی جان شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سمجھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ کھانا فارغ ہونے کے بعد جب محفل سجی، گفتگو ہوئی، آخر کسی نے تذکرہ چھیڑ ہی دیا کہ ہم تو فوراً ہاتھ دھو کے پیچھے آئے، یہ دیکھو مسعود فرید الدین کو ہاتھ دھوتے رہے، آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہے، ادب کا ماحول ہے، نظریں جھکی ہوئی ہے۔ عرض کیا جانتے ہو اس نے ایسا کیوں کیا؟ کہا نہیں، تو کہا پوچھو کیوں کیا، پوچھو کیوں کیا؟ کہا سرکار فرید کیا بات تھی، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، پانی کو ضائع کرنا سمجھ رہے ہیں، لڑکی کی پیشانی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا سمجھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب اس کنیز نے مجھے ہاتھ دھولانا شروع کیا تو میری نظر لوہے محفوظ پر پڑ گئی، جو پہلے ہی سے لوہے محفوظ زمین سے دیکھ رہا ہو، عرش کو دیکھ رہا ہوں، اور میں نے اس کی تقدیر پہ سیدھی نظر پڑ گئی، تو میں نے دیکھا کہ اس کی تقدیر لوہے محفوظ میں لکھا ہے سخاوت لکھا ہے، سعادت نہیں لکھا ہے، یعنی جہنمی لکھا ہے، بدبختی لکھا ہے، خوش نصیبی نہیں لکھا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا یہ ہم مہمانوں کی خدمت کریں، شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ میں خدمت کریں اور جہنم میں چلی جائے، بدبختی اس کا مقدر ہو، خوش نصیبی نہیں۔ اس لیے میں ہاتھ دھوتا جا رہا تھا، اس کی تقدیر دیکھتا جا رہا تھا، اور یہاں تک ہاتھ دھوتا رہا کہ پانی بہتا رہا، لوہے محفوظ میں اس کی جو بدبختی اور جہنمی لکھا تھا وہ بوجھتا رہا اور جنتی لکھ دیا۔ بزرگوں کے معاملے دیکھو، ابھی مرید نہیں ہوئے ہیں اور لوہے محفوظ اپنی جگہ سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں مجھے مرید ہونا ہے اور رسول کی سنت پہ عمل کرنا ہے، خدا و مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ارے راضی ہی تھے پہلے سے ہی، مگر پھر بھی آئے، کہا شیخ شہاب الدین آپ مرید کر لیجئے، کہا نہیں، جس کی نگاہ لوہے محفوظ کو دیکھ رہی ہو اور دیکھ ہی نہیں رہی ہو اس کی تقدیر بدل دیتی ہو۔
علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر۔ حضرات بدل بھی دی تقدیر جو پہلے ہی سے بابا فرید ایسے، تو پاشا ایک شہاب الدین سہروردی نے فرمایا جاؤ تمہارا حصہ یہاں نہیں، یہ دو بزرگ کا حصہ یہاں ہے، یہ میرے مرید بنیں گے، مگر تمہارا حصہ میرے یہاں نہیں، تمہارا حصہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس۔ حضرات جب ایسے اعمال ہوتے ہیں تو بغیر کچھ کیے یوں لوہے محفوظ دیکھتے، ہم اپنے اعمال کو دیکھ لیں وہ بھی بہت ہے، دوسرے کے اعمال کو کیا دیکھیں گے، اسی لیے ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، حضور کے فرمان کی روشنی میں، قرآن اور کے احکام کی روشنی میں ہم اس پر عمل کرنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ سے یہی دعا ہے اللہ توفیق عمل عطا فرمائے، توفیق ادب عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ جن رات کی سنت